حضرات محترم ذی وقار سامعین کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2 جمعے مسلسل میرے تو قبل نماز دی یاد دہانی، نماز دی ترغیب، نماز دی طرف توجہ دلانے تے پڑھائے گئے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العالمین نو تمام اعمال صالحہ چو سب تو زیادہ مطلوب ہے اور سب تو زیادہ کیا جانے والا عمل ہے۔ اور نماز والے عمل دے اندر سب تو بڑا عمل سجدہ ہے۔ سجدہ اپنے سر نو اپنے رب دے سامنے جھکانا، زمین تے اپنی نیاز جبین لگا کے اس تصور دے اندر چلے جانا کہ میں اپنے رب دے قدمہ دے اندر اپنا سر رکھ کے رب نو سب تو بڑا کہہ کے اپنے آپ نو سب تو چھوٹا بنا کے عاجزی دی آخری انتہا جو ہے او دا نام سجدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نو نماز چو سب تو زیادہ پسند اور سب تو زیادہ اہم جڑا عمل ہے وہ سجدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دی سب تو پہلی سورہ علق دی آخری آیت میں تواڈے سامنے پڑھیے، جدہ ترجمہ ہے وے اللہ فرماندے نے وَاسْجُدْ، میرے بندے سجدہ کیتا کر، وَقْتَرِبْ، اور اپنے رب دے نیڑے ہو جا، وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ، سجدے کردہ رہے، رب دی قربت حاصل کردہ رہے۔ حضرات محترم، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تہجد دا ٹائم ہے، آپ دے غلام، آپ دے صحابی، آپ دے تابعدار، خدمت گزار حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دا واقعہ ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے۔ رات دا ٹائم ہے، نبی مکرم دے حجرہ مبارک دے نا باہر بیٹھے ساری رات انتظار کر دینے کہ نبی مکرم علیہ السلام جدو اٹھن تے میں آپ دی خدمت دے اندر پانی دا لوٹا پیش کراں، آپ دو وضو کرواواں، آپ دی خدمت کراں۔ رات دا پچھلا پہرے نبی مکرم علیہ السلام جاگے نے، سیدنا ربیہ صحابی رسول نے ایسرا ٹیک لا کے بیٹھے نے، جدو آپ دے اٹھنے دا پتہ چلے نا تے جلدی نہ اٹھ کے پانی لے کے پیش ہوئے۔ اے روز دا عمل کر دینے، نبی مکرم علیہ السلام نے دا سٹائل بڑا پسند آیا، اینا دا انداز خدمت بڑا پسند آیا۔ اور تنہائی دا وقت ہے، رات دا پچھلا پہر ہے، سید الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جڑے دلان دے حکیم میرے تے توڑے پیر و مرشد نے نا ربیہ دی کیفیت نو سمجھیا کہ ربیہ کچھ منگنا چاہندہ ہے، ربیہ دے انداز جڑا محبت بڑا ہے نا اے کچھ چاہندہ ہے۔ آپ فرماندے نے ربیہ اللہ ویندہ بیائے رات دا پہرے، ربیہ دس تم میری خدمت دے اندر لگ گئے، آج دس میں تینوں اپنے رب دے کولوں کی کچھ لے کے دواں، یعنی مطلب ہے وے کہ آج میرے کولوں کچھ دعا کروا لے، آج میں تینوں کچھ عنایات کر دے ماں۔ اللہ اللہ اللہ، سیدنا ربیہ عرض کر دینے میرے محبوب جی میری خواہش ہے وے کہ میں قیامت والے دن جنت دے اندر تواڈا ہمسایہ بن جاواں۔ اللہ اکبر، صحابہ دی نا
سب تو بڑی تمنا اے سی کہ دنیا دی اندر بھی نبی مکرم دے نال ہوئیے تے آخرت دے اندر بھی آپ دے نال ہوئیے. اللہ کو اللہ جدو سیدنا ربیعہ دی زبان دے وچوں میرے تے توڑے پیر و مرشد حکیم دانا پیغمبر علیہ السلام نے اے سنیا کہ ربیعہ چاندے نے کہ جنت دی اندر میں توڑا ہمسایہ بن جاواں. اور حدیث رسول جے میرے پیاریو میرے بھائیو اہل علم بیٹھے ہو اہل خرد بیٹھے ہو سمجھدار بیٹھے ہو چاہی داتے اے سینا دنیا دے توار نل گیندے اے حضور مدینے پاک دے اندر ایک سونا جا کاری بنوا دیو تو اڈے نیڑے میرا کار ہوئے گا بار بار مسجد نبوی دے اندر آوانگا میری نسلہ سور جاون گیاں. نہ اے سوچ نہ آئی کہندے نے اللہ دے رسول جی میں تے آخرت دے اندر تو اڈا ہمسایہ بننا چاہنا وا میری تے تو اڈے کر دی کند سانجی ہو جائے. نبی مکرم نے کی نسخہ عنایت فرمایا ہے حکیم الامت نے کی نسخہ عنایت فرمایا. آپ فرما دے نے میرے صحابی کسرت دے نال تو سجدے کیتا کر اللہ پاک کسرت سجود دی وجہ تو تینو قیامت والے دن جنت دا میرا ہمسایہ بنا دوے گا. اللہ کو اللہ. اور میرے بھائیو بات گلہ نل نہیں بندی عمل دے نل بندی ہے. اللہ دے نبی نے عمل سکھایا ہے. آپ فرما دے نے کسرت سجود مطلب ہے کہ تو زیادہ تو زیادہ نفل پڑھیا کر. نفلان دی اندر جدو سجدے کریں گا اللہ پاک تیرے سجدیاں دی وجہ تو جنت اعلیٰ مرتبے دوے گا. جدو اعلیٰ تو اعلیٰ مرتبہ ملے آتے سب تو اعلیٰ مرتبہ کیے نبی پاک دا گوانڈ مل جائے. اللہ فرماؤں دینے واسجد وقترب میرے بندو سجدے کرو تے اللہ دے قریب ہو جاؤ. اللہ دی قربت بھی میرے برادر جنت جے محبوب دی قربت بھی جنت جے. آؤ نظر آمنہ دلال علیہ السلام دی لائف دے وچوں میں ایک پہلو رات دا بھی عرض کران. نبی مکرم علیہ السلام اپنے رب دے سامنے راتاں نو کھڑے ہو کے نوافل ادا کر دے. جتنا آپ دا قیام ہویا کردہ اتنا ہی بڑا آپ دا رکوع ہویا کردہ. جتنا بڑا آپ دا رکوع ہویا کردہ اللہ دے حبیب اتنا ہی لمبا سجدہ کیتا کر دے. لمبے لمبے سجدے والیاں نمازاں اللہ نو بڑیاں پسند جے اور نفل نمازاں دے اندر ہی لمبے سجدے ہوندے نے. کم از کم نبی مکرم دی رات دی نماز ثلث اللیل حدیث پاک اندر آندہ رات دا تیسرا حصہ اللہ دے نبی لمبے لمبے سجدے تے لمبے لمبے رکوع تے لمبے لمبے قیام والی نماز ادا کیتا کر دے. اور آپ نے ہوتا ہی حکم عنایت فرمایا ہے. اور میرے برادر تھے ہی بس نہیں اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤں دیا نے تمام نوافل دے وچوں تمام نفل نماز دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدی سب تو زیادہ آپ خیال کیتا کر دے او فجر دیاں دو سنتاں دا اللہ دے نبی اہتمام فرمایا کر دے جدے بارے نبی مکرم نے خود فرمایا ہے کائنات دے لوگوں ساری دنیا ایک سائیڈ تے ہوئے الدنیا ما فیہا دنیا دے سونے تے چاندیاں کوٹھیاں تے بنگلے تے گاڑیاں ہر چیز ایک سائیڈ تے ہوئے. نبی پاک فرماؤں دے نے فجر دیاں دو سنتاں پوری کائنات نالو زیادہ اہم تے فضیلت والیاں نے. یعنی پوری کائنات دیاں دولتاں بھی اس دولت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضہ دے اندر دے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں نا میرے بھائیو کہ کوئی کہے کہ چلو کوئی نہیں فجر رہ گئی ظہر نال پڑھ لوانگے ظہر رہ گئی عصر نال پڑھ لوانگے عصر رہ گئی مغرب نال پڑھ لوانگے مغرب رہ گئی عشاء نال پڑھ لوانگے کوئی گل نہیں سون لگیا پڑھ لنگے نہیں پڑھیاں گئیاں تے کل پڑھ لنگے نا 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 میرے برادر نماز ایک ایسا عمل جے
آخری سانس او سا جس سا دے اندر انسان دا دماغ حاضر ہوئے یعنی عقل اور فام ہوئے بے شک سفر دے اندر ہوئے حضر دے اندر ہوئے بیماری دے اندر ہوئے جس بھی مصروفیت دے اندر ہوئے فرضاں دی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں ہر حالت دی اندر بے شک ہاتھ دا اشارہ اکھ دا اشارہ دل دا اشارہ ہی کیوں نہ کر سکتا ہوئے فرض پڑھنے ہی پڑھنے نے بات ہو رہی ہے کثرت سجود دی آمین دلال علیہ السلام فرماؤں دینے صحابی رسول بیان کر دینے کہ آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دن دے اندر 12 رکعات نماز نفل یعنی سنتاں ادا کر لیندہ ہے اس دن دے اندر اللہ پاک اس بندے لی جنت دے اندر ایک محل تیار کر دیندے نے 12 سنتاں ایدی حدیث دے اندر ترتیب موجود ہے آپ نے فرمایا فجر تو پہلے 2 سنت اور ظہر تو پہلے 4 سنت 6 ہو گئیاں ظہر تو بعد 2 سنت 8 ہو گئیاں مغرب تو بعد 2 سنت 10 ہو گئیاں عشاء تو بعد 2 سنت نبی مکرم دے فرمان دے مطابق 12 رکعات نماز پھر عرض کر دے ماں فجر تو پہلے 2 سنتاں ظہر تو پہلے 4 سنتاں ظہر تو بعد 2 سنتاں اور مغرب تو بعد 2 سنتاں عشاء تو بعد 2 سنتاں آپ فرماؤں دے نے جیڑا بندہ دن دی اندر 24 گھنٹیاں دی اندر ان 12 رکعات نوافل دی اندر پختگی اور ہمیشگی کر دے اللہ ہر دن 12 رکعت نفل پڑھنے والے لی جنت دی اندر ایک بہت بہترین خوبصورت محل تیار کر دیں نے اللہ اللہ اے مقصد کی ہے ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ اللہ دا بندہ سجدے کر کے تے رب دے قریب ہو جاوے اور سجدے دا بہترین ذریعہ نفل نماز ہے اور اے نفل نماز جڑی ہے نا سنتاں انہوں اکثر علماء نے کیا سنت مؤکدہ یعنی جیڑیاں اللہ دے نبی نے کدی بھی نہیں چھڑیاں لیکن اگر کوئی فرض پڑھ دے تے بے نماز نہیں ہو سکتا فرض پڑھنے والا بندہ بے نماز نہیں ہے لیکن اگر نفلوں دے نال نماز پڑھ دائے اے نفل جڑے نبی پاک نے ہمیشہ پڑھے نے انہاں نفلوں دی پابندی کر دائے تے نال نال فضیلتاں بھی حاصل کردا جاندا ہے تے نبی مکرم فرماؤں دے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنے بندیاں دے فرائض دا حساب کرے گا اللہ اللہ فرض نماز دے اندر اگر کسی جگہ تے کوتاہی ہو گئی غلطی ہو گئی سستی ہو گئی آگا پیچھا ہو گیا کمی کوتاہی ہو گئی اللہ دے حبیب فرماؤں دے نے اللہ پاک فرشتیانو حکم کرے گا میرے فرشتوں میرے بندے دیا سنتاں دیکھو اے دے نوافل دیکھو اے دے اور سجدے دیکھو اے دی نفل نماز اے دے فرضاں تے ڈال کے تے دے فرض مکمل کر دیو سنت نفل نماز اللہ دیہاں کتنی فضیلت ہے میرے بھائیوں نبی مکرم علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے کہ جیڑا بندہ اللہ دے حبیب دا فرمان ہے کہ سورج چڑھے 2 رکعت نماز پڑھ دے نماز اشراق یا 4 رکعت بھی ایک روایت دے اندر آؤں دے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو حج دا ثواب عطا فرما دیں دینے اور پھر ایتھے ہی بس نہیں تھوڑا جا دن چڑھے آئے توپ چڑھ گئی ہے اللہ نے موقع دیتا ہے اور 2 کر کے 4 رکعت نماز چاش پڑھ لیندہ ہے اس نماز نو نماز اوابین بھی کیا گیا ہوئے نبی مکرم فرماؤں دے نے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے دینے اور یہ دی فضیلت حدیث پاک اندر ہے آپ فرما دے رہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے حدیث پاک دے اندر لمبی روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے جیڑا بندہ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل اشراق دے موقع تے یا چاش دے موقع تے پڑھ دائے اللہ رب العالمین اس بندے دے اس ٹائم تو لگ کے اگلے دن
اے ٹائم آن تک اے دے پورے 360 جوڑا دی طرفوں صدقے واسطے قبول فرما لیں دے. اللہ دی ایک ایک نعمت دا انسان شکر ادا کرنا چاہے تے نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا آمنہ دلال علیہ السلام نے جیڑا 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز اشراق نہیں پڑھ سکیا تے چاش پڑھ لیں گئے. اے ظہر تو فجر دے دوران یہ دی اندر اس وقت دی اندر اس نماز دا ٹائم جے اے صبح سورج چڑھ دیا 20 منٹ تو بعد پڑھ دے اشراق ہو جائے گی، لیکن جدو تھوڑی توپ چڑھ جائے 8 تو 10 بجے دا ٹائم ہو جائے تے انو چاش کیا جائے گا. فرمایا جیڑا دے اہتمام کرے گا اس دن اپنے 360 جوڑاں دی طرفوں صدقہ دین والا ہو جائے گا. تے جیڑا اپنے جوڑاں دا صدقہ دیندہ رہے اللہ دے جوڑاں نو بیماریاں تو محفوظ کر دیندہ ہے، اللہ دے جسم دے اعضاء نو محفوظ کر دیندہ ہے. اللہ کو اللہ نفل نماز تے کثرت سجود دی بات عرض کر رہا ہوا. نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے فرماؤں دینے زوال جدو ہندائے نا اور ظہر دا ٹائم شروع ہو جاندہ ہے. نبی مکرم فرماؤں دینے اس وقت دے اندر یعنی یوں سمجھو 12 بجے کدی سردیاں دے اندر 12 تو پہلے زوال دا ٹائم ہوندا ہے، کدی سردیاں دے اندر جناب ایدو بھی پہلے اور گرمیاں دے اندر 12 تو بعد یعنی 11:15 تو 12:15 دا ٹائم جیڑا ہے اے پورے سال دے اندر زوال دا وقت ہے. یعنی جدو سر دے اتے سورج ہوئے اور سورج ڈھلنا شروع ہوئے انو زوال کیا جاندہ ہے. زوال دا ٹائم گزر جان تو بعد ظہر دا ٹائم شروع ہو جاندہ ہے. نبی پاک فرماؤں دینے کہ اس وقت روزانہ اللہ کو اللہ میرے برادر ذرا غور نال سننا حدیث نو یاد کر لینا اپنے پلے بند لینا. اور میرے طلبہ کرام میرے نوجوانوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بہنوں ذرا نوٹ فرمانا. اللہ دے حبیب فرما دینے اے وقت ایسا وے کہ روزانہ اللہ دی رحمت دے دروازے آسمان دے دروازے اللہ روزانہ اس وقت کھول دائے. زوال دے متصل بعد اور ظہر دی نماز تو پہلے آپ نے فرمایا اے اللہ دی رحمت دے یعنی جنت دے دروازے اس وقت کھل جان دینے. اور نبی پاک فرماؤں دینے کہ میں اس وقت 4 رکعت نماز 2 کر کے یا 4 اکٹھی بھی انو ظہر دیاں سنتاں بھی تسی کہہ سکتے ہو یعنی ظہر دی نماز تو پہلے اللہ دے نبی فرماؤں دینے کہ میں ایدہ اہتمام کرنا تاکہ جس وقت اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے ہوں تے میں اس وقت نماز دی حالت دے اندر رکوع دی حالت دے اندر سجدے دی حالت دے اندر میرے اعمال جنت دے اندر پہنچ جاول. اللہ کو اللہ میرے برادر بات کلوز کر دے جائیے. نبی مکرم علیہ السلام نے نمازہ دگے بچھے اور بھی نوافل دے اہتمام کیتا ہے. جس طرح جناب عصر تو پہلے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز مغرب تو پہلے جنہاں نو نماز نفل ہی کمانگے سنت غیر موقدہ علماء نے کیا ہوئے یعنی مغرب تو پہلے 2 رکعت نماز نبی پاک دا معمول مبارک شی اور عشاء دی نماز تو پہلے 2 کر کے 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز دا معمول نبی مکرم دائے. اور عشاء دیاں سنتا تو بعد پھر مزید 2 نفل نماز دا اللہ دے نبی اہتمام فرمایا کر دے. اور میرے برادرے تھے ہی بس نہیں نبی مکرم علیہ السلام دی نفل نماز دا اگر بات کیتی جائے آپ جدو بھی مسجد آؤں دے اللہ دے نبی 2 رکعت نماز تحیات المسجد پڑھا کر دے. یعنی مسجد دا تحفہ اللہ دے نبی دی نفل نماز دی اگر بات کی تھی جائے آپ جدو بھی وضو فرمان دے تحیات الوضو دے 2 نفل پڑھا کر دے. اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کرے اور احسن الوضو صحیح وضو کرے اور اس تو بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے اہتمام نال خوبصورت اللہ پاک اے دیاں 2 رکعتاں دی وجہ تو اے دے پہلے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے.
نفل نماز اللہ اللہ میں عرض کر رہا اللہ فرما دینے وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ میرے بندو سجدے کرو تے اپنے رب دے نیڑے ہو جاؤ اور کدی کدی بندے نو سجدہ شکر بھی کرنا چاہیے ہے جدو بندے نو کو خوشی آ جائے سنت میرے محبوب دی اللہ نے فتح نصیب فرمائی بیت اللہ دی اندر آپ نے سب تو پہلے سجدہ شکر فرمایا اللہ کو اللہ میرے برادر کدی کوئی غلطی ہو جائے صلاۃ التوبہ دے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو معافیاں منگی ہے کدی کوئی ضرورت پیش آ جائے اللہ دے نبی دی سنت ہے کہ آپ وضو فرمان دے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھا کر دے اللہ کو اللہ میرے برادر کدی کوئی پریشانی تے مصیبت آ جائے تے 2 رکعت صبر دیاں اللہ کو نماز پڑھ کے صبر دی دعا کیتا کر دے سن اور کدی نماز دے اندر پول جائے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے سجدہ سہو کیتا کر دے سن وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ نبی پاک فرماندے نے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا پہ آئے میں یہ تسی نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ دیں 4 رکعتی نماز ہے لیکن 3 پڑھ کے خیال پیدا ہویا پتہ نہیں 4 ہو گئیاں کہ نہیں ہوئیاں یا 4 پڑھ لیا 5ویں واسطے کھڑا ہو گیا یا کدی جناب 2 پڑھیاں نے انج لگا جی میں 3 پڑھ لیاں نے نبی پاک فرماؤندے نے جس تے یقین ہو جائے یعنی 2 تے پکا یقین ہے تے فرمایا تیسری اٹھ کے پڑھ لے 3 رکعتی نماز پوری ہو جائے گی اور اسی طرح اگر 3 پڑھیاں نے چوتھی دا شک پہ گیا ہے تے 4 رکعتی نماز پوری کر کے فرمایا ایسا بندہ اینڈ تے 2 سجدے کر لے یعنی انہوں کے اندر سجدے صاحب بھول جانے کے سجدے 2 سجدے کر لے اللہ نو یہ سجدے انہیں پسند نے دی نماز دی غلطی نو اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور کدی کدی نا اللہ دے سامنے شکرانے دا لمبا سجدہ کرنا چاہیے اور سجدے دے اندر پہ کے تے اپنے رب کو لو دعاواں کرنی چاہیے نے اس تصور دے نال کہ جدو بندہ مومن اللہ دے سامنے سر بسجود ہوندا ہے پوری نماز چو سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب ہوندا ہے اور جدو سب تو زیادہ اللہ دے بندہ قریب ہوئے اللہ دے حبیب فرما دے نے پھر کسرت نال اپنے رب کو لو دعاواں کر کے رب دی قربت حاصل کر کے اپنے رب دے کو لو اپنی حاجات منگیا کرو آؤ نا میرے برادر عرض کرن دا مقصد ہے وے کہ فرض تے پڑھنے ہی پڑھنے نے لیکن اسی سنتاں دا خاص اہتمام کریے جس طرح آمنہ دلار رات نو اٹھ کے نماز تہجد ادا کیتا کر دے اور آپ دے 8 رکعات نوافل پڑھ دے اور پھر 3 وتر ادا کیتا کر دے فجر دی سنتاں دے اہتمام فرما دے نماز دے آگے پیچھے سنتاں دے اہتمام فرما دے اشراق اور چاشت اور ابابین دے اہتمام فرمایا کرتے صلاۃ الحاجہ صلاۃ التوبہ اور شکرانے دے سجدے اب کیتا کر دے اور اے طرح طرح دے انداز اختیار کر کے ایک ہی جملہ اللہ دے نبی نے سمجھایا ہے کہ جیڑا چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ دے قریب ہو جائے تے نبی پاک دی بھی انو ہمسائیگی مل جائے او کسرت سجود کرے وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ کسرت نال سجدے کرے اپنے رب دے قریب ہو جائے گا اللہ کو لو دعا ہے اللہ منو تسا تمام احباب نو کسرت سجود کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میں سجدے دی حالت نو بیان کرنا چاہنا ویسے تو انشاءاللہ العزیز میں رمضان المبارک دے اندر نماز پریکٹیکلی بیان کیتا کرنا احادیث دی روشنی دے اندر لیکن چونکہ آج سجدے دی بات ہو رہی ہے سجدے دی صرف کیفیت عرض کرنا چاہنا ہوا کہ سانو سجدہ کنج کرنا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم کیتا ہے کہ 7 ہڈیاں تے سجدہ کرو ساری پہلی گفتگو بھول جائے تو کوئی بات نہیں ہے کم از کم سجدے دا انداز نہیں بھولنا چاہیے سجدہ کنج کرنا ہے آپ نے فرمایا 7 ہڈیاں تے سجدہ کرو پہلی ہڈی ناک اور ماتھا ایک ہڈی ہے دوسری ہڈی دایاں ہاتھ تیسری ہڈی بایاں ہاتھ چوتھی ہڈی بایاں گھٹنا پانچویں ہڈی دایاں اور بایاں 5 ہڈیاں اور اسی طرح دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں یہ 6 اور 7 ہڈیاں اس تو علاوہ زمین تے کوئی اور چیز نہیں لگنی چاہیے
یعنی کونی زمین تے نہیں لگنی چاہیے، اس طرح کونیاں بچھا کے سجدہ کرن تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے، اور اس طرح اپنے سینے نو زمین تے لگا کے سجدہ کرن تو منع فرمایا ہے، اور سر لگے اور ناک نہ لگے یہ بھی سجدہ نہیں ہے، ناک اور سر برابر زمین تے لگے، اور دو ہاتھ اس طرح قبلہ رخ سیدھے اور دونوں پاؤں پیچھے سے مڑے ہوئے، اس طرح قبلہ رخ سیدھے اور گھٹنے بالکل سیدھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدہ 7 ہڈیاں تے کرن دا حکم دیتا ہے۔ مرد اور عورتاں دے سجدے چ کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور عورت دی پوری نماز دے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ عورت پورے جسم نو ڈھانپ کے اور صحن دی بجائے کمرے دے اندر نماز پڑھے گی، چھت دی بجائے اپنے دیوار دی اوڑ دے اندر نماز پڑھے گی۔ مرد جڑا کھلے عام نماز پڑھ سکتا ہے، عورت جڑی ہے پردے دے اندر اہتمام دے نال نماز پڑھے گی۔ اسے لیے عورت دی نماز مسجد دی نماز نالوں گھر دی نماز اس لیے بہتر ہے کہ وہ دی تنہائی دی اور پردے دی نماز ہے۔ سجدے اور رکوع اور قیام دے اندر عورت اور مرد دے نماز دا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ منو تو انو سنت دے مطابق بر وقت با جماعت نماز دا اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سجود دی احادیث جڑیاں اللہ دے نبی نے ترغیب و ترہیب دے انداز نال، پیار اور محبت اور شفقت دے انداز نال، ثواب اور اجر دے لالچ دے کے دسیاں نے، اللہ پاک انہوں نے اپنانے اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان دے وقت او دی طاقت اور او دے ٹائم دے حساب دے نال انہوں اللہ پاک دے ہاں پوچھ ہوئے گی۔ اگر میرے بھائی ایک بندہ سفر دے اندر ہے او انداز ہے، اور اگر حضر دے اندر کار موجود ہے تو پھر انہوں سارے اعمال اپنے ٹائم دے اندر، اگر ایک بیمار ہے تو اللہ نے انہوں موقع دیتا ہے، کار ویلا بیٹھا ہے، کثرت دے نال اس طرح بیٹھ کے ہی نماز پڑھتا رہے، ارے نہ سارے اعمال پورا کرے۔ اگر رمضان المبارک آ رہے ہیں تا کراتا، اور رمضان المبارک دی آمد ہے، نوافل دیاں راتاں، تراویاں دا اہتمام ہنے تو اپنی نیت اور ارادے کریے، اور جدو اسی رمضان المبارک دے اندر پوری طرح کثرت سجود کرانگے تو اگلا سال پورا جڑا ہے کہ چارجنگ رہے گی۔ اللہ پاک منو تو انو نبی مکرم علیہ السلام دے کیتے ہوئے اعمال، دسے ہوئے اعمال دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا تشہد دے اندر، مسئلہ بھی پوچھا ہے تے نال انہاں ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ جمعے چ دسو۔ میں کہا جی جمعے دس دیں گے، لیکن اتفاقاً وہ خود تشریف نہیں لے آئے، بڑے پکے نمازی نے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ تشہد دے اندر جڑی انگلی ہلائی دی ہے یہ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ صحابی رسول بیان کر دینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو سجدے دے اندر تشہد دے اندر آپ بیٹھے ہوں دے، میں روایت پڑھ کے ذرا عرض کر دے ماں، حضرت نافع کہندے نے کہ آنا عبداللہ ابن عمر اذا جلس فی الصلاة وضع یدیہ علی رکبتیہ واشار باسبعیہ واتبعها بصرہ ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہندے نے کہ عبداللہ بن عمر بہت بڑے محدث نے، جب نماز تشہد میں بیٹھتے یعنی تشہد دی جگہ تے آندے تو اپنے دونوں انگوٹھے گھٹنوں پر رکھتے، اس طرح یعنی دونوں ہاتھ اپنے اس طرح گھٹنے تے ایسے رکھ دے، اور پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اس پر نظر رکھتے کہ یعنی اس طرح رکھ دے۔ اور ایک دوسری حدیث میں چاندہ ہے کہ اس طرح 53 کی گرہ بنا کے دائیں ہاتھ کو اس طرح کر لیتے اور انگلی کو اس طرح اٹھاتے، آپ سمجھے کہ اس سے گھٹنا ہے، ایسے رکھتے اور پھر اس کے اوپر اپنی نظر رکھتے۔ ویسے تو پوری نظر جو ہے وہ پوری نماز میں سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، لیکن جب تشہد کی انگلی اس طرح رکھنی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ انگلی کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ پھر اس کو یحرک اصابعہ، پھر
اس کو حرکت دیتے. اب اس کو حرکت دینا بعض محدثین کہتے ہیں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک، بعض کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی حرکت دے دے تو کافی ہے، لیکن انگلی اسی طرح رکھنی ہے. تشہد میں جب بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے، اس طرح انگوٹھے جو ہے وہ اس طرح گھٹنے کے پاس ہوں، اور اس طرح انگلی کو شہادت کی انگلی اس طرح کھڑی کر کے رکھنا، پھر اس کو حرکت دینا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑی انگلی ہل دی ہے نا شہادت دی انگلی تشہد دے اندر، اے لوہے دے گرز ہتھوڑے دی طرح شیطان دے سر تے سٹ وجدی ہے، اور آپ ایسے واسطے اے دے اتے نظر رکھ کے پھر انہوں ہلان دے. اور انہوں ہلانا ہر بندے دی اپنی کیفیت ہے، شروع تو ہلائے، درمیان چلائے، جنہیں تھوڑے ہو مارنا چاہتا مارے، لیکن کوشش یہ کرے کہ انہوں مناسب انداز نہ ہلائے. بعض لوگ ایسے انگلی ہلاتے ہیں، اے بہتر و مناسب نہیں ہے. جب حرکت دینے کا حکم ہے تو پھر بس حرکت آرام سے اور آہستہ بھی دے دے تو کافی ہے. اللہ پاک سنت دے مطابق نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے.